یہ سارا میدان جنگ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو وقت دائرہ لگایا، اس جگہ پہ ابو جہل گرے گا، اس جگہ پہ ولید بن مغیرہ گرے گا، اس جگہ پہ عتبہ گرے گا، اس جگہ پہ شیبہ گرے گا، اس جگہ پہ فلاں کافر گرے گا، اس جگہ پہ فلاں کافر گرے گا۔ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ تھا وہ اس جگہ پر تھا، مسجد عریش والی جگہ پر۔ کفار مکہ کے خیمے اس جگہ پر تھے، انہوں نے جو اپنا لشکر ترتیب دیا تھا وہ اس سائڈ پر ترتیب دیا تھا۔ اور یہ شہدائے بدر کا قبرستان ہے جو اس جنگ میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ یہ ان صحابہ کرام کے اسم مبارک ہیں، یعنی نام مبارک ہیں جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اور یہ جبل ملائکہ ہے جس پہاڑ پر فرشتے آسمان سے مدد کے لیے نیچے اترے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہم تنویر دلدار مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود اسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج میں آپ کو زیارت کراؤں گا اس مقام کی جس مقام کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، غزوہ بدر بھی کہتے ہیں، شہدائے بدر بھی کہتے ہیں، جنگ بدر بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ معرکہ تھا جس دن حق اور باطل آمنے سامنے ہوئے۔ حق ایک چھوٹی سی تعداد میں تھا اور جو باطل تھا وہ ایک بہت بڑی تعداد میں تھا، یعنی 1000 کفار مکہ کا لشکر تھا۔ اور اسی مقام پر جس جگہ پہ جنگ کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ تھا، ساری رات اس جگہ پر آپ دعا مانگتے رہے، انشاءاللہ میں اس کی بھی آپ کو زیارت کراؤں گا اس ویڈیو میں۔ اور مسجد عریش ہے، جبل ملائکہ ہے، میدان بدر ہے اور بدر کے صحابہ کا قبرستان ہے، ان سب جگہوں کی میں آپ کو زیارت کراؤں گا۔ چلیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ چلیں، اس سائڈ پر جنگ لڑی گئی تھی، چلیں تو چلتے ہیں ابھی اس طرف۔ اور ابھی اس وقت میں موجود ہوں بدر شہر میں، جسے غزوہ بدر بھی کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ سے نکلے، جو اپنا لشکر لے کر نکلے، اپنی فوج لے کر نکلے، وہ 313 صحابہ کرام تھے، جن کے پاس نہ تو تلواریں پوری تھی، نہ ہی زریں پوری تھی، نہ ہی جنگی سامان پورا تھا، نہ ہی کھانے پینے کا اتنا سامان تھا۔ اور یہ جو جنگ لڑی گئی اس 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی، یعنی رمضان کے مہینے میں یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ نام تو بہت آسان ہے غزوہ بدر، لیکن وہ جنگ ہے جسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور ابھی اس وقت میں موجود ہوں غزوہ بدر کے میدان جنگ پر، اور جس جگہ پر میں موجود ہوں اس جگہ پر جنگ کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے جو خیمے تھے وہ اس سائڈ پر تھے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ تھا وہ اس جگہ پر تھا، مسجد عریش والی جگہ پر۔ اور جنگ کے دوران کفار مکہ کے خیمے اس سائڈ پر تھے۔ کفار مکہ نے اپنے لیے جو جگہ سلیکٹ کی وہ یہ والی جگہ تھی، اور یہ سارے کا سارا میدان جنگ تھا۔ اور جب جنگ ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام اس سائڈ پر تھے، جس سائڈ پہ میں کھڑا ہوں۔ یہ جو جگہ ہے نا، اس وقت ساری ریتلی جگہ تھی، ساری ریتلی جگہ تھی، اور جو کفار مکہ تھے وہ اس سائڈ پر کھڑے تھے۔ وہاں پر سارا یعنی مٹی والا میدان تھا، صحت تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی ڈالا جائے تو اس میں کیچڑ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سارے سائڈ پر تھے، ساری ریتلی جگہ تھی، یعنی ریت والی جگہ تھی، جیسے جبل ملائکہ ہے، اس میں نے آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو میں، اس طرح تھی۔ اور اس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ تھا، یہاں پر اب ساری رات دعا گو تھی کہ اللہ ہمیں فتح عطا کر دے، اے اللہ ہمیں فتح عطا کر دے، اے میرے اللہ یہ 313 یہی سب کچھ ہے، یہی میری زندگی کی محنت ہے، اگر یہ آج 313 نہ رہے تو کل قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے دعا مانگ رہے تھے، اتنی دعا مانگ رہے تھے، اتنے دعا میں مگن تھے کہ 3 دفعہ آپ کے کندھوں سے چادر گر گئی، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا۔ میں نے چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پہ رکھی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں قبول کرے گا تو پھر کس کی دعا قبول کرے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو فتح کی بشارت عطا کی، اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، فرشتے بھیجے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ یہ سارا میدان جنگ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت اس طرح دائرے لگائے کہ بھائی اس جگہ پہ ابو جہل گرے گا، اس جگہ پہ عتبہ، اس جگہ پہ عتبہ اور شیبہ گرے گا، اس جگہ پہ فلاں کافر گرے گا، اس جگہ پہ فلاں کافر گرے گا، اس جگہ پہ فلاں کافر گرے گا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی ہم نے دیکھا تو جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان لگائے ہوئے تھے کہ بھائی فلاں کافر اس جگہ پہ گرے گا، فلاں کافر اس جگہ پہ گرے گا، جتنے بھی کافر تھے وہ سارے اسی طرح اسی دائرے میں پڑے ہوئے تھے۔ اور جب جنگ ہوتی ہے کفار مکہ کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ایک اور تیسرا کافر تھا، وہ سامنے میدان جنگ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہم سے جنگ کرو پھر جنگ ہوگی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقابلے میں 3 انصار صحابہ کرام کو بھیجا اور انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہم ان سے لڑیں گے جو ہمارے جیسے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں بھیجا اور حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں بھیجا اور ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریف کو 1 منٹ میں ہی چت کر دیا، 1 منٹ میں ہی واصل جہنم کر دیا، اور اسی دوران حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کی ٹانگ کٹ جاتی ہے اور آپ اسی زخموں کی تاب لاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس جنگ میں جو سب سے پہلے سٹارٹنگ ہوئی، کافروں کی طرف سے 3 مارے گئے اور جو ہمارے ایک صحابی کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو منظر تھا یہاں پر جنگ کا نظام، جنگ کا منظر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی جنگ میں 2 چھوٹے صحابی رسول بھی تھے، حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے زخمی کر دیا تھا، اور بعد میں حضرت دوسرے صحابہ تھے جنہوں نے واصل جہنم کیا، یعنی ان کی گردن کاٹی۔ اور اسی جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کافروں کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی کم کر کے دکھائی تھی، اور کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا خوف بٹھا دیا۔ اور اسی جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے غائبانہ مدد آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ اکرام کی مدد کرتی ہے، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے ہم یہ جنگ جیت جاتے ہیں، اور اس جنگ میں 70 کافر مارے جاتے ہیں اور 70 کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور بعض روایت میں لکھا جاتا ہے کہ ہمارے اس جنگ میں 13 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور بعد میں لکھا جاتا ہے کہ 14 صحابہ اکرام ہمارے اس جنگ میں شہید ہوئے۔ چلیں تو ابھی میں آپ کو میدان جنگ کا وزٹ کرواتا ہوں۔ یہ سارے کا سارا میدان جنگ تھا، کفار مکہ اس سائڈ پر تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام میری بیک سائڈ کی طرف تھے، یعنی جدھر سے میں ابھی جا رہا ہوں اس طرف تھے۔ اور یہ جو جنگ ہے نا غزوہ بدر، یہ نام تو بہت آسان ہے، لیکن یہ جنگ ایک ایسا مارکا تھا جس مارکے میں سارے خونی رشتے آمنے سامنے تھے۔ یعنی ایک سائڈ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسری طرف ابو جہل تھا، ابو جہل رشتے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا لگتا تھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں بھائی لگتا تھا۔ اسی طرح ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف ان کا بیٹا تھا۔ اسی طرح یعنی کہ جو جنگ تھی نا، جنگ بدر کی، یہ سارے آپس میں اپنے ہی قبائل تھے، اپنے ہی خونی رشتہ دار تھے سارے، لیکن وہ یہ تھے، وہ باطل کی طرف تھے اور وہ مشرکین کی طرف سے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام حق کی طرف تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حق کو کامیابی عطا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو حق پہ قائم ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج بھی یہی معاملہ چل رہا ہے۔ اور ابھی میں انٹر ہو رہا ہوں مسجد عریش میں، یہ وہ مسجد ہے، اس جگہ پر جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا، اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری مسجد انہوں نے دوبارہ بنائی ہے۔ کووڈ-19 میں یعنی کرونا کے ٹائم انہوں نے اس کو بند کر دیا تھا، کرونا کے بعد ابھی انہوں نے دوبارہ اوپن کیے۔ یہ مسجد جتنی باہر سے خوبصورت ہے نا ماشاءاللہ، اتنی ہی زیادہ اندر سے خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو میں تھوڑا سا وزٹ، اور ابھی میں روانہ ہو رہا ہوں قبرستان کی طرف۔ یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو دیوار، یہ قبرستان ہے ان صحابہ اکرام کا جو صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وإنا ان شاء اللہ للاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ السلام علیکم تمام شہداء بدر کو۔ اور یہ ان صحابہ اکرام کے اسم مبارک ہیں، یعنی نام مبارک ہیں جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اور یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ جبل ملائکہ ہے، یعنی یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر فرشتے آسمان سے نیچے مدد کے لیے اترے تھے۔ چلیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔